صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ 15 منٹ بات کروں گا، کیونکہ میں خود کاروباری آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کاروباری مرکز ہے۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ بطور اہل حدیث میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اہل حدیث دائی ہے۔ اہل حدیث جماعت کا ایک ترہ امتیاز یہ تھا کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی برصغیر پاک و ہند میں، تو بنیادی طور پر یہ دعوت کی تحریک تھی، اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد کی تحریک تھی۔ یہ نقطہ آپ دھیان سے سن لیجئے گا کہ اگر اہل حدیث دعوت کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اہل حدیث دعوت کوئی جماعت الگ سے نہیں تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی گروہ نہیں تھا۔ بنیادی طور پر یہ اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کی تحریک تھی، اور یہ دو چیزیں، عقائد درست ہو جائیں، اعمال درست ہو جائیں، یہ دو چیزیں درست ہو جائیں تو بندے کے معاملات سارے صاف ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم خود ذاتی طور پہ اس مشن میں کمزور پڑ گئے، یعنی کہ ہمیں جن کو اصلاح کرنی تھی آج وقت آن پڑا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت آن پڑی ہے۔ تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آج بات کروں گا کہ ایک اہل حدیث جو ہے وہ بنیادی طور پر جب وہ اصلاح کار ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، اب طبیب کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی مریض چل کے آئے تو اس کے لیے ہمدردی کے ساتھ اس کی اصلاح کرے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیب بھی بیمار پڑ جاتا ہے، اور اب سچی بات یہ ہے کہ آج ہم سارے بیمار ہیں، اس لیے پہلے ہم نے اپنا مشن بلا دیا کہ ہم دائی ہیں۔ پہلے تو ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، کمزور ہو گئے دعوت کا کام۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت کا کام کرتا ہے تو غصہ بہت زیادہ جلدی آنے لگ گیا ہم لوگوں کو۔ ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع پہ بات کروں گا، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ سوشل میڈیا کے منفی اور مثبت نقصانات کے اوپر بات کر لیں۔ میں نے کہا چلیے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کوئی معاملہ یہی بن چکا ہوا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا لازمہ بن چکا ہے، ایک زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت آدمی ہوگا کہ جو اس چیز سے، سوشل میڈیا سے جس کی جان چھوٹی ہوئی ہے، مگر ہر بندہ۔ اور اس کے منفی اور مثبت جو ہے پہلو ہیں وہ ہماری سب کی زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ حد سے زیادہ جو بڑا ہوا استعمال ہے اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر میڈیکل سائنس میں ایک نشہ قرار دے دیا گیا۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، مختصر وقت میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن حد سے بڑا ہوا استعمال اس کو ایک نشہ قرار دے دیا جا چکا۔ اس کے لیے باقاعدہ کلینک اور یہ تھراپیز آ چکی ہوئی ہے کہ اس سے جان کس طرح چھڑائی جائے، اس کو حدود کے اندر کیسے لے کے آیا جائے، یہ باقاعدہ ایک مسئلہ بن چکا ہے اس وقت۔ تو اس کے مثبت پہلو بھی ہیں۔ مثبت پہلو جو ہے سب سے زیادہ، اب مسجد میں جب ہم بیٹھ کے بات کریں گے تو ہمارے نزدیک تو مثبت پہلو سب سے وہی دعوت کا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت علامہ شیخ نے جملہ بولا تھا، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ جو بھی ہوا اس کے بعد وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن آج اس وقت موبائل نہیں تھے، ان کی زندگی میں پاکستان میں موبائل نہیں آیا تھا، سادہ ٹیلی فون تھے، اور ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے، پرائیویٹ چینلز بھی نہیں تھے، سرکاری چینل ہوتا تھا تب تک تصور بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیے کیسی عجیب بات یہ ہے کہ میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، اور موبائل آئے، بٹنوں والے موبائل آئے، بٹنوں والے موبائل کے بعد رنگین موبائل ہے، رنگین کے بعد ٹچ اسکرین والے موبائل ہے، اور ٹچ اسکرین والے موبائل آئے تو انقلاب آ گیا۔ اب ہر بندے کی جیب میں اس کا ذاتی ٹیلی ویژن بھی ہے، اس کا ذاتی چاہے سینما کہہ لیجیے، ٹیلی ویژن بھی کہہ لیجیے، اور اس کا ذاتی اسٹوڈیو بھی موجود ہے۔ یعنی کہ اگر وہ خود ریکارڈنگ کر کے اپنی ویڈیو جاری کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ بھی آسان ہے، سارا کچھ اس کی جیب میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں ہمارے پاس ایک ایسا آلہ آ گیا، ایسا ٹول آ گیا کہ ہم اگر ہمت رکھتے ہیں، ہمارا جذبہ موجود ہے، ہم محنت کر سکتے ہیں، اور ہماری لائن آف ایکشن درست ہے، راست ہماری سوچ ہے، تو ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ آ گیا کہ ہم اپنی دعوت کو ہر بندے تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ صدی اہل حدیث اس بارے میں ہوتی۔ ہم نے کیا کیا وہ الگ بات ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہر کوئی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے ذریعے بہت زیادہ مثبت کام ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ کہہ لیجیے، اور مجبوری طور پہ میں معاشرے کی بات کروں گا، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ہم نے اس کے منفی اثرات کو قبول کیا۔ ذاتی معاملہ یہ ہے
کہ 2 4 6 افراد ایک مجلس میں بیٹھے، مجلس سے ختم ہو گئی، فیملی سسٹم ختم ہو کے رہ گیا، میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں موبائل پکڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے بعد آگے بچے بیٹھے ہوتے ہیں موبائل پکڑے ہوتے ہیں، لطیفے بن گئے کہ کبھی نیٹ بند ہو گیا تو لطیفے بن گئے جی، وہ ماں باپ کو کہتا ہے آپ ہی اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ ملاقات ہی نہیں ہوتی، کمرے میں رہ کے موجود ایک دوسرے سے دور ہو گئے، دل دور، شخصیت دور، رشتے ٹوٹ رہے، ٹوٹ رہا کس کو کہتے ہو؟ اچھا اب معاملہ یہ بنا کہ مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس حد تک بھی گوارا تھا کہ چلے انسان کی، جو انسان نے محلے میں نکلنا تھا، کسی کا دکھ درد بانٹ رہا تھا، جو گلی محلے میں مل بیٹھتے، جو بیٹھک تھی، جو چوپال تھی، وہ سب ختم ہو گئی، ہر بندہ اپنی ذات میں قید ہو گیا، اپنے موبائل میں قید ہو کے رہ گیا، چلیے ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ، اصل خرابی جو ہے وہ یہ ہوئی کہ آپ کے معاشرے کی اخلاقی اقدار تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ شریف عورت جو لباس پہنتی ہے، کیا آپ تسلیم کریں گے آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جو بسا اوقات آپ بازاروں میں نکلتے ہیں تو شریف عورتوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آج سے 40 سال پہلے طوائفیں نہیں پہنتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں عورتوں نے لباس پہنے ہوں گے لیکن لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی۔ کیا یہ منظر ہمارے بازاروں میں نہیں آ رہا؟ اب ہوتا کیا ہے، سوشل میڈیا نے کیا کام کیا، یہ کبھی بار پہلے بھی یہ منظر نظر آ جاتے تھے، پوش ایریاز میں جائیں، لاہور کے ڈیفینس میں جائیں، آپ اپنے پوش ایریاز میں جائیں تو خواتین کے لباس نسبتاً آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن محلوں میں، روایتی ماحول میں، روایتی گھروں میں یہ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ سوشل میڈیا نے جو سب سے زیادہ بڑا غلط کیا ہے کہ برائی کو برائی نہیں رہنے دیا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، اب وہ فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اشتہارات اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو مختلف پیجز بھی سامنے آتے ہیں۔ پاکستان ڈرامہ کوئی اس طرح کا نام پیج تھا نا، تو اس میں وہ جو اسکرول میں کر رہا تھا، میں نے دیکھا تو اس کے اندر جو سرخی تھی نا، جو عنوان تھا، وہ خاتون تھی جس کے بارے میں کوئی خبر تھی، تو اس کا جو عنوان تھا میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کہ کسی روز اس پہ لکھوں گا۔ اب اس کا عنوان کیا تھا؟ اس کا عنوان یہ تھا کہ فلاں اداکارہ کے جرت مندانہ لباس کے سبب لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اب نقطہ نوٹ کیجیے جو میں نے نوٹ کیا کہ فلاں اداکارہ کے جرت مندانہ لباس کے سبب لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے خبر نہیں پڑھی کھول کے، میرے لیے ایک جملے کافی تھا کہ دیکھیے آج سے 8 سال پہلے، 7 سال پہلے یہ خبر اس طرح آنی تھی کہ فلاں اداکارہ نے نیم برہنہ یا بولڈ یا بے حیائی والا لباس پہنا تھا جس کے سبب اس کی تنقید کر رہا تھا۔ اب اس کو کیا لفظ کیا بدلا گیا؟ جرت مندانہ لباس۔ اب جرت کیا ہوتی ہے؟ جرت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جرت ہوتی ہے بہادری والی جرت جو مثبت معنی میں استعمال ہوتی ہے قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے بازار کے لیے۔ بازار میں ایک پرابلم ہے، لوگ کوئی اٹھتے نہیں، ہمت کوئی نہیں کرتا، ایک جرت کر کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار بازار میں یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایک جرت منفی ہوتی ہے، منفی جرت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا خاندان ہے، آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے خاندانوں میں یہ ویڈیوز نہیں بنتی تھی، شادی بیاہ پہ ویڈیوز بنتی تھی، ہمارے بزرگ نہیں جاتے تھے۔ کتنے بزرگ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ یار تھے ویڈیو بنتی پہ اصلی آنا داری شادی ہوتے تھا، جو ناخوب بتدریج کوئی خوب والا معاملہ ہو گیا۔ اب ہوا کیا ہے، ایسے میں ایک ایسا بندہ جو خاندان کی روایت کو توڑتا ہے، منفی پہلو جو خاندان کی روایت کو توڑتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی جرت ہوتی ہے کہ یار انہوں نے بڑی جرت کی ہے، یار ساڑھے خاندان جو تیرا باج ہی نہیں سیکھا، یار فلاں عورت نے بڑی جرت کی، ہمارے خاندان کی عورتوں نے ساتھ دوپٹہ نہیں کاٹتی، وہ ننگے سے بازار پھرنا شروع کرتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، آپ کی سائیکی چینج کرنے کے لیے معاشرے میں ایک خرابی، جو خوب خرابی ہوتی ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو خرابی ہوتی ہے نا، وہ برائی ہوتی ہے، وہ اتنی عام ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو برائی نہیں لگتی۔ ایماندار سے بتائیے، کیا ہم وہ لوگ جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، کیا ایسے کام شروع نہیں ہو چکے ہوئے جو آج سے 20 سال پہلے ہمارے گھروں میں ناقابل تصور تھے؟ وہ جو جرت جس کو منفی معنی میں استعمال کر رہا ہوں، وہ جرت اس سوشل میڈیا میں دی، اور کیا گیا ہمارے ساتھ ہاتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ہماری مسجدوں میں رنگ ٹون آئی ہے نا، میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں رنگ ٹون جب شروع میں آتی تھی نا مسجد میں، ساری مسجد گھور کے دیکھتی تھی، ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو شور بھی آ گیا، لوگ نہیں آن آف کر دیتے ہیں، لیکن میوزک مسجدوں میں بج رہے ہوتے ہیں۔
اس حوالے سے کوئی نہیں سوچتا یار اتنا میوزک بج رہا مسجد میں بجنا آ رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بھائی نماز خراب ہوئی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بڑا خرابی کیا ہے کہ مسجد میں میوزک بج رہا ہے، لیکن ہم اپنے ڈسٹرب ہونے کو اپنے الجھنے کو کہتے ہیں یار بھائی نماز خراب کی آواز تو بند کر لیں، حالانکہ سوال پہلے ہوتا تھا یار یہ رنگٹون تو بدل، برائی جو ہوتی ہے نا برائی وہ جب عام کر کے آہستہ آہستہ ہمیں اس کا عادی بنا دیا جاتا تو ہمارے سوال بدل جاتے ہیں. سوال یہ بنتا تھا یار تو کیسا آدمی ہے یار، تو نے کتنا فوج گانے کے اوپر یا میوزک کے اوپر رنگٹون لگائی ہوئی ہے، اس کو تو بدل. لیکن ہمارا سوال بدل گیا. کیا وجہ ہوئی کہ ہم برائی کے شکار ہو گئے، برائی ہمارے لیے عام ہو گئی. وہ جو میں نے کیا لفظ بولا تھا کہ فلاں اداکاروں نے کہ جرت مندانہ لباس کے سبب اس کو تنقید کی جا رہی ہے، اس کے اوپر برانا لباس، بے حیائی والا لباس، اس کو لفظ بدل دیا جرت مندانہ لباس. 10 سال بعد 5 سال بعد یہ چیز عام ہو جائے گی. ہر شعبے میں ہر معاملے میں برائی اس طرح عام کی ہے سوشل میڈیا کے سبب کہ برائی ختم ہو، برائی کا تصور مٹ گیا، وہ ختم ہو گیا معاملہ کہ برائی کیا ہوتی ہے. پھر یہ ٹک ٹاک والا معاملہ ہے، فیس بک کا والا، اب یقین کیجئے کئی دفعہ نظر آتا ہے، واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ٹک ٹاک یا اس طرح کی کوئی چیز سے شیئر کی ہوتی ہے، ہماری نظروں سے گزر جاتی ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ خاندانی طوائف نہیں ہے لڑکی، نظر آ رہا ہوتا ہے یہ خاندانی طوائف نہیں ہے، پیسہ بنانے کے چکر میں ٹک ٹاک پیسہ آ رہا ہے گھر میں، ماں باپ بغیرت ہو گئے، بغیرتی کے معیار بھی بدل گئے، عورتیں رنگی ہو گئی. اور یقین کیجیے 20 دفعہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس میں سفید داڑیوں والے ٹوپی والے فضول حرکات کر رہے ہوتے ہیں، فضول حرکات باقاعدہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سفید داڑھی ہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دیتے ہیں، ان کو پتہ جی پیسے آ رہے ہیں، کوئی مزاحیہ کر لیجیے ٹک ٹاک یا کوئی گانے بجانے کا کر لیجیے. تو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوا کہ اس نے ہماری اخلاقی اقدار کو بدل کے رکھ دیا، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیاد کو بدل کے رکھ دیا. اور سب سے زیادہ یہ بدقسمتی کی بات یہ کہ اس کا مذہبی جو ہمارا طبقہ ہے نا وہ بھی آہستہ 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 اس کا شکار ہو رہا ہے. مثبت پہلو بھی یقیناً ہے، وہ جو میں نے کہا کہ وہ ایک نقطہ ہی کافی تھا، وہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. کہ مثبت پہلو یہ تھا کہ ہمارے لیے دعوت کا میدان وسیع تھا، ہم اچھا کام کر سکتے تھے، لیکن مثبت پہلو تو کہیں پیچھے رہ گیا. اب اس میں بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ مثبت پہلو میں بھی ہمارے جو دائی حضرات ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، برداشت ختم ہو گئی، غصہ ہمارے مزاج کے اوپر طاری ہو گیا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آخری بات کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں کہ اب اس کا کچھ نہ کچھ تو کہیں تو رکنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ اب میں مطلب ماتم کر کے چلا جاؤں، میں رونا رو کے چلا جاؤں، میں اسباب بیان کر دوں اور میں کہہ دوں یہ ہو گیا اور بھائی بات ختم ہو گئی. کہیں تو رکنا پڑے گا نا. تو اس کا رکنے کا جو ہم بطور والدین میں کہہ رہا ہوں، بطور والدین یہ ہے کہ رکنے کا جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں گناہ ثواب کا جو وہ والا تصور ہے جو ہمارے بزرگوں میں تھا، جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے تھا، وہ اس کو بحال کیا جائے. اگر آپ سمجھیں گے نا، بچے کو لیکچر دیں گے کہ بچہ یہ چیز خراب ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ چیز خراب ہے، اور ساتھ وہ چیزیں ساتھ چل بھی رہی ہیں تو فائدہ کو نہیں. گھروں کے ماحول دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، قدامت ہر لحاظ سے ہمیشہ بری نہیں ہوتی. وہ جو ہوتا ہے نا جملہ پاجی تانوں کی پتہ، فجر پتہ فجر نے پال پوس کے تے بندہ بڑا کی پاجی تانوں کی پتہ. قدامت ہمیشہ بری نہیں ہوتی. کچھ چیزیں اپنی اثر میں ہی اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں اپنی خالص حالت میں ہی اچھی لگتی ہیں. ڈاکٹر آ گئے نا واپس، ڈالڈا کی بڑا نقصان دیا جی، اس میں یہ جو کیمیکل پروسیس کیا ہوتا ہے یہ رگوں میں جم جاتا ہے، آئل استعمال کریں. اب آ گئے واپس جی کو دیسی گھی پہ آ گئے، سارے دیسی گھی پہ آ رہے ہیں، فطرت پہ واپس آ رہے ہیں. تو ان مسائل کا جو علاج ہے، ان مسائل کا جو حل ہے نا، اس میں آپ کو میں بتاؤں ایک بات کہ اپنے گھروں میں فطرت کے اوپر لے کے جانا پڑے گا. اب دیکھیے باقاعدہ ریسٹورینٹ کھول کے، یورپ میں باقاعدہ ریسٹورینٹ ہے جس پہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تاکہ کچھ تو خالص ماحول ملے، آپس میں کوئی بندہ بیٹھ سکے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بندہ کر سکے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دین کی جو دعوت ہے نا ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. اپنے گھروں میں اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ جو انٹرنیٹ کے نقصانات ہیں بچوں کی تربیت کی جائے، اپنے خواتین کی تربیت کی جائے. اور یہ چیز جو ہے جو آہستہ آہستہ جو برائی جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر فضل علی صاحب پروفیسر اللہ جو ہے، وہ ایک دفعہ انہوں نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا. ان کو ایک صاحب جو عرب تھے، وہ عرب شیخ کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کی اتنا خلاف ہے، لیکن بتائیے ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بڑی عجیب کی. انہوں نے کہا دیکھیے بات سنیے، معاملہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن نے ان گھروں کو بھی نقصان پہنچایا جن گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہے. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیلی ویژن نے ان گھروں کو کیسے نقصان پہنچایا جن گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، ہوتا پتا کیا، ایک چیز پورے معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو خراب کرتی ہے،
جو دیمک ہوتی ہے نا، دیمک اس لکڑی کو لگ گئی ہے، نظر نہیں آ رہا نا، اندر خراب ہو رہا ہے. اب ایک ٹانگ کو دیمک لگ گئی ٹوٹ جاتی ہے، یہ سارا گر جائے گا، معاشرہ سارا تباہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے آپ صرف اس بات کے اوپر سوچیں اکیلے بیٹھ کے کہ آج آپ کی جو خواتین کے لباس تھے ہیں جو ہے، کیا آیا 20 سال پہلے بھی آپ کی خواتین کے لباس یہی تھے؟ کیا جو آپ کے نوجوان لڑکے ہیں ان کا چلن، ان کا رہنا سہنا یہی تھا؟ ایک ہوتا ہے وقت کے ساتھ تبدیلی آنی، فیشن کے اعتبار سے، ڈیزائن کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے بنیادی ساخت میں تبدیلی آنی. تو کیا آپ سوچیں کہ بنیادی ساخت تبدیل نہیں ہو چکی؟ تو انہوں نے کہا جی یہ سوال کا جواب بڑا مشکل ہے، واقعہ مسئلہ یہی ہے کہ بڑا کچھ بدل چکا ہوا ہے. تو معاملہ یہ کہ اس چیز نے ہماری بنیادی چیزوں کو بدل دیا، اور حل اس کا یہی ہے، حل یہی کہ ہم خالص اصل کی طرف لوٹ کے جائیں. اور جس حد تک بندہ انسان اتنا ہی مکلف ہوتا ہے کہ جتنا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، خالص کی طرف لوٹ کے جائیں، اصل کی طرف لوٹ کے جائیں، اپنے گھروں سے اصلاح شروع کریں، اپنے معاشرے میں آہستہ آہستہ. پھر جس طرح یہ برائی آہستہ آہستہ پھیلی ہے، اس طرح واپسی کا عمل بھی آئے گا. اب ہوتا کیا ہے، نتائج کیا ہے، یہ بڑا سر درد نہیں ہے. مجھے بتائیے کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ دودھ کا گلاس ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہوا تھا، ایک قطرہ گندگی کا پڑ جائے وہ اپنے بیٹے کو دودھ پینے دے گا؟ ان معاملات میں ہم اپنے حساس کیوں نہیں ہیں؟ ان معاملات میں ہم بڑے غیر حساس ہو جاتے ہیں. میرے ایک دوست ہے، وکیل تھے، وہ پراپرٹی کے کام میں آئے. میں نے ان کو یہ بات کی، میں نے کہا بات سنیں، آپ نے نا اس کام کو کرنا ہے نا تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے کہ آپ نے جو کمانا ہے نا، رزق ہوگا وہ، اور وہ رزق آپ نے اپنے بچوں کو جا کے دینا ہے، یہ دیکھ لیجیے گا. اور ان کو بھی میں نے یہ مثال دی، اگر دودھ میں ایک قطرہ گندگی کا پڑ جائے گا، آپ بچوں کو پینے نہیں دیں گے، اس کے ہاتھ سے چھین لیں گے، وہ ضد کرے گا، اس کو ماریں گے. لیکن رزق کا جو معاملہ، اور اس طرح ہی وہی والا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں گے، جب ہم اپنے بچوں کے اندر گھر کے ماحول کی فکر کریں گے، سرمش کریں گے، تو پھر ہم ان کو اسی حساسیت کے ساتھ روکیں گے، ٹوکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سب کو، ان معاملات میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو اپنی اس خالص بنیاد کی طرف لے کے جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی.